الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له لا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وشفيع أمرنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا محمدا عبده محمد ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها صدقات إلى أهلها صدق. بزرگان محترم، برادران عزیز اور میری اسلامی بہنیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے ذمے دو کام لگائے ہیں. ایک اللہ کی عبادت اور ایک اللہ کی مخلوق کی خدمت. تو گویا کہ دنیا میں انسان دو ہی طرح کے کام کرتا ہے. ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، دوسرا اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، دوسرا اللہ تبارک و تعالیٰ کے مخلوق کی خدمت کرتا ہے. عبادت سے ملتی ہے جنت اور خدمت سے خدا ملتا ہے. تو گویا کہ یہ دونوں چیزیں انسان کی زندگی کا مطمع نظر ہیں. دونوں پیٹرن پہ زندگی اپنی گزارتا رہتا ہے تو اس کی زندگی کی گاڑی منزل مقصود تک پہنچ جاتی ہے. گویا کہ اس کی زندگی کی گاڑی کی دو پٹریاں ہیں. ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے اور دوسری اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت ہے. تو گویا کہ خدمت اور عبادت دونوں چیزیں جب اس انسان کی زندگی میں چلتی رہتی ہیں تو اس کی گاڑی منزل مقصود تک پہنچ جاتی ہے. اس عبادت اور خدمت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جو کائنات کے خزانے عطا کر رکھے ہیں تو وہ سارے کے سارے خزانے اس انسان کے پاس امانت ہیں. ایون انسان کی جسم و جان بھی امانت ہے. جسم و جان کی بقا کے جتنے سامان ہیں وہ اور ارد گرد کی جتنی نعمتیں اللہ تبارک و تعالی نے اس کو عطا کی ہیں وہ سب کی سب امانت ہیں. اور امانت کا اصول یہ ہوتا ہے کہ وہ مالک کے منشا کے مطابق استعمال کی جاتی ہے، مالک کی پابندیوں کے مطابق استعمال کی جاتی ہے. جو گائیڈ لائن مالک اس امانت کے استعمال کے بارے میں دیتا ہے اسی گائیڈ لائن کے مطابق جب وہ شخص اس امانت کو استعمال کرتا ہے تو گویا کہ اس نے امانت کا حق ادا کر دیا ہے. لیکن اگر اس امانت کو اس گائیڈ لائن کے مطابق استعمال نہ کرے بلکہ اس کے اندر حق تلفی کرے یا امانت میں خیانت کرے تو ظاہر ہے کہ مالک یا تو اس امانت کو واپس لے لیتا ہے یا اس کا یہ عمل مالک کی نظر کے اندر جرم کہلاتا ہے جس پہ استعمال کرتا ہے. چنانچہ اس کی جسم و جان بھی اس کی امانت نہیں ہے. یہی وجہ کہ دنیا کے اندر انسان اپنی مرضی سے نہیں آتا اور دنیا سے انسان اپنی مرضی سے نہیں جاتا. اگر یہ جسم و جان اس کے پاس امانت نہ ہوتی، یہ اپنی جسم و جان کا مالک ہوتا
سے جاتا، لیکن چونکہ یہ اس کے پاس امانت ہے تو مالک نے اس کو یہ زندگی کی امانت دے رکھی ہے، جب تک چاہتا یہ امانت اس کے پاس رہتی ہے، اور جب چاہتا اس امانت کو اس سے چھین لیتا ہے اور اس کو اپنے پاس بلا کر جواب دہی کے لیے کھڑا کر لیتا ہے کہ اتنا عرصہ تک جو تم نے امانت استعمال کی تھی، 60-70 سال، 100 سال، 1000 سال، اس امانت کو تم نے میری گائیڈ لائن کے مطابق استعمال کیا یا نہیں؟ اگر میری گائیڈ لائن کے مطابق استعمال کیا ہے تو سرخرو ہے، نہ صرف سرخرو ہے بلکہ انعام کا مستحق ہے تو سرخرو ہے، نہ صرف سرخرو ہے بلکہ انعام کا مستحق ہے، چنانچہ تمہارے لیے جنت و رضا کے دروازے کھولے جاتے ہیں۔ لیکن اگر تم نے اس امانت کو گائیڈ لائن کے مطابق استعمال نہیں کیا، اس میں خیانت کرتے رہے، تو نتیجہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جائزہ لیا جاتا ہے تو ظاہر ہے کہ یہ خائن نکلتا ہے، اور خائن کو ظاہر ہے کہ جرم کی سزا ملتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مطابق اس کو سزا دیتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا کے اندر انسان کی ہر چیز امانت ہے، اس کا اپنا کچھ بھی نہیں ہے، اس کا اپنا کچھ بھی نہیں ہے۔ انسان کی جسم و جان بھی اپنی نہیں، اس کی بقا کے جتنے سامان ہیں، یعنی ماکولات و مشروبات کے خزانے ہیں، اسی طریقے سے پہننے اوڑھنے کے ذخیرے ہیں، رہنے کے مکانات ہیں، یہ سب کے سب اس کے پاس امانت، یہ وجہ ہیں، یہ سب کے سب اس کے پاس امانت۔ یہ وجہ کہ نہ تو اپنی مرضی سے ہر چیز کھا سکتا ہے، نہ اپنی مرضی سے ہر چیز پی سکتا ہے، اس کو اس مالک کی گائیڈ لائن کے مطابق کھانا ہوتا ہے کہ یہ مجھے کھانے کی اجازت ہے، یہ کھانے کی اجازت نہیں ہے، یہ پینے کی اجازت ہے، یہ پہننے کی اجازت نہیں ہے، اس جگہ رہنے کی اجازت ہے، اس جگہ رہنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو گویا کہ انسان اپنی زندگی کی بقا کے جتنے سامان ہیں اس میں بھی اپنے مالک کی گائیڈ لائن کا محتاج ہے، نہ صرف محتاج بلکہ پابند ہے۔ اگر اس گائیڈ لائن سے ہٹ کے اس نے کھانا پینا شروع کر دیا، اپنی من مرضی سے جو منہ میں آیا کھا لیا، جو ہاتھ میں آیا پی لیا، جیسا چاہے پہن لیا، جہاں چاہے رہ لیا، تو گویا کہ اس انداز سے اگر یہ زندگی گزارتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ مالک نے جو امانت اس کو دے رکھی تھی، اس امانت کی گائیڈ لائن کے مطابق یہ زندگی نہیں گزار رہا۔ تو گویا کہ اس انسان کے پاس ہر چیز امانت، جان بھی امانت، ایون مال بھی اس کے پاس امانت ہے، یہاں تک کہ جان کے بارے میں ہے کہ انسان کی جان اس اللہ کی امانت ہے، یہ وجہ کہ خودکشی انسان کی جان اس اللہ کی امانت ہے، یہ وجہ کہ خودکشی بہت بڑا گناہ ہے، یعنی اکبر الکبائر، کبیرہ گناہوں میں بھی بہت بڑا گناہ ہے کہ انسان اپنی جان کو خود قتل نہیں کر سکتا۔ وہ یہ سوچ کے کہ میری جان ہے، میں جیسے چاہے جوکھوں میں ڈالوں، میں جیسے چاہے اس کو ماروں، اس کے پاس امانت ہے۔ تبھی حدیث میں آتا ہے کہ اگر کسی نے اپنی جان کو خود ہلاک کر لیا، اگر اس نے اپنے آپ کو پہاڑ سے گرایا تو قیامت میں وہ جہنم کے اندر اسی طرح پہاڑ سے اپنے آپ کو گراتا رہے گا، اور اگر اس نے چھری سے اپنے آپ کو قتل کیا تو اسی طریقے سے چھری سے اپنے آپ کو قتل کیا تو زہر کا پیالہ پی کے وہ قتل ہوتا رہے گا، تو بار بار اللہ اس کو زندہ کرتے رہیں گے اور وہ اسی طریقے سے اپنے آپ کو قتل کی اذیت میں مبتلا کرتا رہے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جان اس کی اپنی امانت نہیں تھی، یہ جان تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تھی امانت جو اس کو دی گئی تھی، اور اس کو محدود وقت کے لیے دیا گیا تھا۔ اور عجیب بات یہ کہ یہی جان کہ جس کو اپنی چھری سے اس نے اگر قتل کر لیا، اپنے آپ کو قتل کر لیا، خود اذیتی کے اندر اپنے آپ کو ڈالا، تو اللہ کے یہاں بہت بڑا جرم۔ لیکن یہی جان اگر اللہ کے نام پہ قربان کر دیتا ہے، میدان جہاد کے اندر اتر جاتا ہے، اور میدان جہاد میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس مرنے والے کو مردہ کہنے کی بھی اجازت نہیں دیتے، چاہے کہ اتنا بڑا عذاب کہ جہنم کے اندر اس کو اسی طریقے سے جلایا جا رہا ہے، جہنم کے اندر اسی طریقے اس کو گرایا جا رہا ہے، لیکن دوسری طرف اگر اس نے اپنی جان اللہ کے نام پہ دے دی اور اللہ کے حکم پر میدان جہاد میں اتر کے اس نے اپنے آپ کو قربان کر دیا، تو یہ جان اتنی قیمتی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہو جاتی ہے، اور اللہ کی غیرت ایسی جاگ اٹھتی ہے کہ اس مرنے والے کو مردہ کہنے کی بھی اجازت نہیں دیتے۔ نہ صرف زبان سے کہنا بلکہ دماغ اور عقل سے گمان کرنے کی بھی اجازت نہیں۔
بلکہ دماغ اور عقل سے گمان کرنے کی بھی اجازت نہیں۔ فرما دیا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اموات، کہ اللہ کے راستے کے اندر جو قتل کر دیے گئے ہیں ان کو تمہیں زبان سے مردہ کہنے کی اجازت نہیں ہے کہ مر گئے، مردہ ہے، شہید کہو ان کو، مردہ کہنے کی اجازت ہے۔ اور شہید آپ کو پتہ ہے حاضر کہنے کی اجازت ہے، اور شہید آپ کو پتہ ہے حاضر موجود، اس کو شہید کہتے ہیں، شاہد گواہ جو سب کچھ دیکھتا ہے۔ تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس مرنے والے کو شہید کا عنوان دے دیا، اس کو مردہ کہنے کی اجازت نہیں۔ اور دوسری جگہ فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ جو اللہ کے راستے کے اندر قتل کر دیے گئے ان کے بارے میں گمان بھی نہ کرو کہ وہ مردہ ہیں۔ تمہیں گمان کرنے کی بھی اجازت نہیں، تمہیں زبان سے کہنے کی بھی اجازت نہیں، کیونکہ انہوں نے جو اپنی جان قربان کی ہے اس ذات کے نام پر قربان کی کہ جو ذات حی قیوم ہے۔ جب ہمیشہ زندہ رہنے والی ذات کے نام پر اپنی جان دے دی تو ہم نے بھی ان کو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی عطا کر دی ہے، ان کو حیات جاویدانی ایسی دے دی ہے کہ تم نے پھر زبان و گمان سے ان کو مردہ کہنے کی اجازت اب نہیں ہے، یہ زندہ ہے۔ کہ انتم لا تشعرون، تمہیں اس کا شعور ہی نہیں ہے۔ تم جتنا بھی اس کو سمجھنے کی کوشش کرو تمہاری عقل کا ترازو بہت چھوٹا ہے، اس لیے ایک الگ زندگی کا عنوان ہے، لہذا اس کو تم اپنی عقل کے ترازو میں سمجھ ہی نہیں سکتے۔ لہذا بس اعتقادی ایمان لے آؤ، جو ہم نے کہہ دیا کہ مردہ نہیں ہے پر ایمان لے آؤ کہ مردہ نہیں ہے، زندہ ہے۔ جو ہم نے کہہ دیا کہ مردہ نہیں ہے پر ایمان لے آؤ کہ مردہ نہیں ہے، زندہ ہے۔ اب کیسے زندہ ہے؟ بظاہر تو ٹکڑے ٹکڑے ہوا پڑا ہے، بظاہر تو بم کے نے اس کے پرخچے اڑا دیے ہیں، راکٹ لگا پرخچے اڑ گئے ہیں۔ آج آپ فلسطین کی سرزمین پہ دیکھتے نہیں ہیں، انسانوں کے چیتھڑے اڑ جاتے ہیں، پاک دم عورتوں کے ٹکڑے نظر آتے ہیں، مظلوم مسلمانوں کے ٹکڑے نظر آتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ یہ جو ٹکڑے ٹکڑے بکھرے ہوئے نظر آتے ہیں، تم بکھرے ہوئے ٹکڑوں کو بھی مردہ نہ کوئی زندہ ہے۔ جو بظاہر اپنی فرعونیہ گولی کے اندر بالکل وہ مجسم نظر آتے ہیں اور ظلم بہاتے نظر آتے ہیں، وہ تمہیں زندہ نظر آتے نہیں، ہماری نظر میں وہ سارے کے سارے مردہ ہیں۔ اس لیے قرآن میں اللہ نے کفار و مشرکین کو مردہ کہا ہے۔ لہذا فلسطین کی زمین پر ان کے ٹکڑے ٹکڑے مظلوموں کے کر دینے والے، یہ سب ان کے ٹکڑے ٹکڑے مظلوموں کے کر دینے والے، یہ سب کے سب مردہ ہیں، لیکن وہ ٹکڑے ہو جانے والے اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک زندہ ہیں۔ اس سے اندازہ کریں کہ اس زندگی کا عنوان کیسا عجیب ہے کہ وہ ظالم وہ اللہ کی نظر مردہ، زندہ لاشیں ہیں چلتی ہوئی، ان قریب جہنم کے لیے ہیں، ان کی کوئی حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں نہیں ہے، وہ مردہ ہے۔ لیکن وہ جو مردہ نظر آتے ہیں، تم اپنی اصطلاحی زبان میں ان کو مردہ کہتے ہو کہ اتنے لوگ مر گئے، اتنے لوگ مر گئے، اتنے مر گئے، نہیں مرے نہیں، شہید ہوئے ہیں، اور شہید زندہ ہوتا مرتا نہیں ہے۔ قربان ہوئی تو ہمیشہ ہمیشہ کی حیات پا جاتی ہے، اور اگر اللہ کے غیر کے نام پر قربان ہوئی تو ہمیشہ ہمیشہ کی جو موت اس کے اوپر طاری ہو جاتی ہے، اس پر جسمانی موت بھی اور روحانی موت بھی اس پر طاری ہو جاتی ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں مردہ ہے، اور مردہ کے ساتھ انسان جو سلوک کرتا ہے یا تو اس کو جلا دیتا ہے، اپنے طریقے سے اس کے ساتھ جو یہ سلوک کرتی ہے، لہذا مردے کے ساتھ یہی سلوک ہوتا ہے۔ اور جو زندہ ہے وہ تو سینے سے لگانے کے قابل ہوتے ہیں، ان کے ماتھے چومنے کے قابل ہوتے ہیں، ان کے ہاتھ جو ہے وہ چومنے کے قابل ہوتے ہیں، اس لیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک زندہ ہے۔ تو معلوم ہے زندگی یہ بھی امانت ہے، یہ ہماری اپنی ملکیت نہیں ہے۔ مال و دولت، یہ ہم جو مال و دولت کماتے اپنے ہاتھوں سے، یہ بھی امانت ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ اس لیے مما رزقناہم ینفقون کا عنوان اختیار کرتے ہیں اللہ، مما رزقناہم ینفقون، ہمارے دیے ہوئے اختیار کرتے ہیں اللہ، مما رزقناہم ینفقون، ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے یہ خرچ کرتے ہیں۔ گویا کہ ہم دینے والے، ہم نے دیا ہے، جب مالک نے ہمیں دیا ہے تو ہمارے پاس امانت ہے۔ ہاں ہم اس کو اب خرچ کرتے اس کی گائیڈ لائن کے مطابق، یہ مصارف دینی ہیں یہاں تمہیں خرچ کرنا ہے، یہ مصارف و ضرورت دینی ہیں یہاں تمہیں خرچ کرنا ہے، یہ مصارف و ضروریات یہاں تمہیں خرچ کرنا ہے۔ ہاں ان مصارف میں خرچ کرو گے تو یا تو تم اسراف کے اندر چلے جاؤ گے، یا تبذیر کے اندر چلے جاؤ گے، شیطان کے بھائی بن جاؤ گے، گناہ کبیرہ کا یہ ارتکاب کر بیٹھو گے۔ یہ تمہیں کہنے کا حق نہیں یہ ہمارا مال ہے،
ہم نے کمایا جیسے مال نہیں ہے، مال ہمارا ہے، ہم نے تمہیں دیا برتنے کے لیے اور بتا دیا کہ تمہیں کس طریقے اور کہاں کہاں خرچ کرنا ہے۔ اس سے ہٹ کر اگر تمہیں کسی مصرف میں خرچ کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ جرم ہے۔ چنانچہ قارون کا نام آپ نے سنا بنی اسرائیل کے اندر، بڑا مالدار سیٹھ، بڑا مال و دولت۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے کلیم ہے، ان کا چچا زاد بھائی ہے، خوب مال و دولت دیا اس کو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نبوت دے دی، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ان کے بھائی ہارون کو نبوت مل گئی، اور یہ ان کا چچا زاد بھائی ہے۔ یہ ظاہر ہے یہ شریکے کے رشتے ہوتے ہیں۔ اب اس کو عداوت کہ ہاں بھائی یہ تو اللہ کے بھی کرتے ہیں، اور میں جب اتنا مالدار ہوں لیکن مجھے وہ عزت اور احترام حاصل ہے جو ان کو حاصل ہے۔ اب عداوت کرتا ہے، جگہ جگہ بیٹھ کر برائیاں کرتا ہے، اپنے کارندوں کو اکٹھا کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف باتیں کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا کہ مال و دولت اس کے پاس آ گئی اور زکوٰۃ کا حکم اتر آیا ہے، تو قاصد بھیج دیا کہ قارون سے کہو کہ زکوٰۃ ادا کرے، بہت مال ہے تیرے پاس لہذا زکوٰۃ دے۔ لکھا کہ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اس وقت زکوٰۃ جو ہے وہ 50% زکوٰۃ ہوتی تھی، 50% دو۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ 40% ہوتی تھی، بعض میں آتا ہے 10% زکوٰۃ ہوتی تھی، یہ دو۔ اب ہمارے ہاں تو 2.5% پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت و عنایت، اور وہ 2.5% بھی آپس میں غریبوں میں تقسیم کر دو، اپنے غریب رشتہ داروں کو دے دو۔ اب جب اس نے یہ بات سنی تو اس نے کہا دیکھا موسیٰ نے میری مال و دولت دیکھی تو ہرس ہو گئی، طمع ہو گئی، اب مجھ سے مال سمیٹنے کا ایک بہانہ بنا دیے، یہ اللہ کا حکم ہے، یہ کیسا کس بات کی زکوٰۃ؟ منع کر دیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف سازشیں شروع کر دیں، یہاں تک کہ ایک خاتون کو تیار کیا، بدکارہ عورت کو تیار کیا کہ موسیٰ پر تہمت لگانی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام تحمل کرتے رہتے تھے اس کے ہر الٹی سیدھی بات پر۔ دیکھا آپ نے اپنے بھائی ہارون کو پیغمبر بنوا لیا، میں بھی تو تمہارا چچا زاد بھائی تھا، مجھے کیوں نہیں بنوایا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس میں میرا کوئی اختیار نہیں، یہ نبوت اجتباء سے ملتی ہے، اللہ کے انتخاب سے ملتی ہے، اللہ نے خود ہی منتخب فرمایا ہے، میرا اس میں کوئی دخل نہیں ہو۔ کہا کہ نہیں یہ سب تم آپس میں ملی بھگت ہے، سب تم نے اس کو پیغمبر بنا لیا، خود بھی پیغمبر ہیں ہو ہیں، اور ساری یہ عزتیں لوٹتے پھرتے ہو معاشرے کی، سوسائٹی کی۔ اور آپ جانتے ہیں جس شخص کے پاس مال و دولت ہو اس کو صرف اب عزت کی حرص ہوتی ہے کہ مالدار بہت ہو، اس کو صرف اب عزت کی حرص ہوتی ہے کہ مالدار بہت ہو، لیکن اب عزت بھی میری ہونی چاہیے۔ لہٰذا مالدار لوگ آج کی دنیا میں الیکشن لڑتے ہیں، مال کے ذریعے سے الیکشن لڑتے ہیں کہ چلو ایم این اے بن جائیں گے، ایم پی اے بن جائیں گے، مال تو بہت ہے، عزت بھی ہو۔ وجاہت حاصل کرنے کے لیے وہ اس طرح کی سیاسی کوسلے کرتے ہیں۔ تو اب اس کو عزت ملتی نہیں، عزت ان کی زیادہ، اس کی نہیں ہے۔ لیکن لوگ تمنا کرتے ہیں جو چھوٹے ذہن کے کہ یار کیا مال و دولت ہے، کیا شاہی گھوڑے ہیں، کیا شاہی سواری، جب نکلتا تھا شاہی سواری کے ساتھ، قرآن خود کہہ رہا ہے 40 پہلوانوں کی جماعت اس کے خزانے کی چابیاں اٹھاتی تھی۔ اب 40 پہلوان، کتنی چابیاں ہوں گی، کتنے خزانے ہوں گے، وہ 40 پہلوان خزانے کی چابی اٹھاتے۔ اب لوگ دیکھتے ہمارے جیسے چھوٹے دماغ کے لوگ رشک کرتے، یار کیا بات ہے، کمال ہے، بڑی دولت ہے بھائی، واہ واہ کمال کرتے، یار کیا بات ہے، کمال ہے، بڑی دولت ہے بھائی، واہ واہ کمال، یوں کرتے، کاش ہمارے پاس بھی ہو، یہ تمنا کرتے۔ اب اس نے تہمت لگائی، موسیٰ علیہ السلام واز کر رہے ہیں، تقریر کر رہے ہیں، خاتون کھڑی ہو گئی اور اس نے تہمت لگائی۔ اس نے کہا کہ یہ آپ نے میرے سے ایسا کیا، یہ بچہ آپ کا ہے، میرے پیٹ میں بچہ یہ آپ کا ہے،
اب اس کے جو کرندے تیار کیے ہوئے واویلا کیا شور مچایا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی طرف متوجہ ہوئے. ظاہر وقت کا پیغمبر ہو، اللہ کا خلیل ہو، اور ایسی گھنونی تہمت لگ جائے تو اس پیغمبر کے جلال کا عالم کیا ہوگا. پکارا کہ عرش الہی ہل گیا، کائنات میں لرزہ طاری ہو گیا. کہ رب ذوالجلال یہ کیا ہے؟ یہ ظالم یہاں تک یہ بھی نوبت آ گئی، یہاں تک پہنچا تیرے پیغمبر کی پاک دامنی پر چینٹے پھینک رہا. اب تک تو اس کی ساری لنترانیوں پہ پھینک رہا، اب تک تو اس کی ساری لنترانیوں پہ صبر کیا، اور آج اسے یہ حرکت کی صرف اپنی دولت پہ کہ وہ اس کو مان ہے. بس اللہ کو جب پکارا ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے اسی وقت اس عورت کے دل میں ایسا لرزہ طاری کیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمایا کہ کل اللہ کے سامنے تجھے جواب دینا ہوگا، سچ سچ بتا بات کیا ہے. گھبرا گئی، اس نے سچ سے بتا دیا. مجھے قارون نے اصل میں اتنا پیسہ دیا اور مجھے کہا کہ میں آپ کے خلاف مجمع میں تہمت لگا دوں، اس لیے میں نے حرکت کی، ورنہ میرا آپ سے اقرار ہو گیا. اب موسیٰ علیہ السلام پر تو جلال تھا، غصہ تھا، غضب تھا. آپ نے اسی وقت بد دعا کی، یا اللہ اس قارون کو اس کی اپنی مال و دولت سمیت زمین میں دھسا دے. جس مال و دولت پر اس کو اتنا مان ہے، نہیں چاہیے اس کی مال و دولت میں سے زکوٰۃ. زمین کو تو جو حکم دے گا یہ زمین تجھے عمل کرے گی. آپ نے زمین کو پکارا اور کہا کہ اس کو جو ہے وہ ٹخنوں تک زمین کے دھسا. زمین نے ٹخنوں تک اس کو اندر دھسا دیا تو وہ چیخنے واویلا کرنے لگا، معاف کر دو، معاف کر دو، اینڈ نہیں کروں گا میں، غلطی ہو گئی ہے، غلطی ہو گئی ہے وہ کر کے، غلطی ہو گئی ہے، غلطی ہو گئی ہے وہ کر کے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے معاف کر دیا. جیسے ہی نکلا پھر اس نے حرکت کی، پھر پکا، نہیں معاف کر. آپ نے حکم دیا گھٹنے تک اس کو زمین میں دھسا، گھٹنوں تک زمین میں دھنس گیا. اور واویلا کرنے لگا، گھٹنوں تک زمین میں دھنس گیا، اور واویلا کرنے لگا، معاف کر دے، آئندہ نہیں کروں گا. آپ نے پھر چھوڑ دیا، لیکن پھر اس نے وہی بات کی. حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر اس زمین کو حکم دیا، زمین میں اس کو دھسایا. اب وہ دھستا چلا جا رہا، پکار رہا ہے موسیٰ مجھے معاف کر دے، موسیٰ مجھے معاف کر دے. اب وہ دھستا چلا جا رہا، پکار رہا ہے موسیٰ مجھے معاف کر دے، موسیٰ مجھے معاف کر دے، آئندہ نہیں کروں گا، غلطی ہو گئی. یہ بہت چیخا. موسیٰ علیہ السلام نے معاف نہیں کیا. یہاں تک کہ پورے خزانے، جو خزانے اس قدر خزانے ہیں، میں نے بتایا کہ 40 پہلوان چابیاں اٹھاتے تھے. اور یہ وہی مصر کے اندر وہ جگہ کھنڈر کے کھنڈر بنا دیے جدید ایٹلس کے اندر، ویسٹرن ورلڈ وہاں مصر کے اندر جا کے وہ آج تک اس پہ محنت کر رہا، اس پہ سبجیکٹ بنے ہوئے ہیں، سٹڈیز ہوتی ہیں اس پہ، اور لوگ وہ جا کے ان خزانوں کو ڈھونڈتے ہیں. دھسا دیا اور وہ دھستا چلا گیا. موسیٰ علیہ السلام اس کو معاف نہیں کیا. یہاں تک کہ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ قیامت تک اسی طرح نیچے دھستا چلا جا رہا ہے، ابھی بھی قیامت تک دھستا ہی رہے گا، دھستا ہی رہے گا. اور سارے کے سارے خزانوں زمین میں دھس گیا. خود قرآن نے کہا میں دھس گیا. خود قرآن نے کہا کہ ہم نے اس کو اور اس کے خزانوں کو زمین کے اندر دھسا دیا ہے. جس مال کے بارے میں اس نے کہا تھا کہ یہ تو مال میں نے اپنی ہنرمندی سے حاصل کیا ہے، اس میں کون سا صدقہ زکوٰۃ، جبکہ اس کو اکٹھا کر لے، صدقہ زکوٰۃ دے، آخرت کے لیے خرچ کر. وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، اور دنیا کو جو تمہارا حصہ، دنیا کی جو ٹھاٹ باٹ ہے وہ بھی جائز طریقے سے تو کر، وہ سے تجھے منع نہیں کرتے. آسن کما احسن اللہ الیک، جیسے اللہ نے تجھ پہ احسان کیا اور تجھے مال و دولت دی، اب دوسرے غریب غربا پر تو احسان کر، اسی مال، دوسرے غریب غربا پر تو احسان کر اسی مال میں سے. کہتے لوگ کس بات پہ کروں بھائی، میرا مال میں نے کمایا، یہ کیا بات ہوئی، اب میں لوگوں میں بانٹوں؟ واہ بھائی واہ، محنت میری، بانٹوں لوگوں کو. اسے یہ نہ سمجھا کہ مال اللہ کی امانت ہے، اللہ نے تجھے دیا ہے، اور اللہ ہی تجھے کہہ رہا ہے کہ اللہ کی امانت ہے، اللہ نے تجھے دیا ہے، اور اللہ ہی تجھے کہہ رہا ہے کہ آخرت کا ذخیرہ بھی کر. اور دنیا پہ منع نہیں کیا، ولا تنسا نصیبک من الدنیا، یہ بھی کہا دنیا کے اندر جو تیرا حصہ، اچھا پہن، اچھا کھا، اچھا بنا، اچھی جو جائز طریقے سے اپنی مال سے نفع اٹھاتا اٹھا،
اس سے منع نہیں کیے کر، لیکن آخرت میں بھی بھیج. نفع اٹھاتا اٹھا، اس سے منع نہیں کیے کر، لیکن آخرت میں بھی بھیج اور لوگوں کے ساتھ احسان کر. دیکھا تھا نا، یہ تو سارا مال و دولت میری اپنی ہنر بندی سے ملا ہے، میں کیوں دوں؟ بس 10,000 حضرت موسیٰ علیہ السلام سے چلا جا رہا ہے. حدیث میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ سے کہا کہ اے موسیٰ تو بڑا سخت دل ہے، اس سے تجھے کتنا پکارا، کتنی معافیاں مانگی، کیونکہ تو نے اس کو معاف نہیں کیا، اور تجھے اسے 70 کیا. کاش اگر وہ مجھے ایک مرتبہ پکار لیتا میں اس کو اسی وقت معاف کر دیتا. اب اندازہ کیجئے ایک پیغمبر اور پیغمبر کے خدا کے درمیان تراحم اور رافت کا عالم کیا ہے. پیغمبر پر جلال طاری ہے، وہ معاف کرنے کو تیار نہیں، وہ دھنستا چلا جا رہا ہے. موسیٰ معاف کر دے، موسیٰ معاف کر دے. اگر وہ ظالم ایک مرتبہ مجھے کہتے اے رب زجا تو مجھے معاف کر دے، میں اس کو اسی وقت معاف کر دیتا. کہ اللہ کو جہنم بھرنے کا شوق نہیں ہے. بندے خود ہی جہنم میں گرے تو کیا کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ تو معافی کے بہانے ڈھونڈتے ہیں، معافی مانگو تو صحیح. اللہ تبارک و تعالیٰ تو معافی کے بہانے ڈھونڈتے ہیں، معافی مانگو تو صحیح. جھولی پھیلاؤ تو صحیح، خالی ہاتھ نہیں لوٹاؤں گا، ہاتھ تو اٹھاؤ. اسے حدیث میں آتے ہیں کہ 80 سال کا مشرک 80 سال سے اپنے بت کو پکار رہا ہے، یا صنم یا صنم یا صنم پکار رہا ہے. 80 سال سے پکار رہا ہے، لگا رہا ہے، کوئی جواب. یہاں تک کہ ایک مرتبہ نیند کا جھونکا آیا، فجر کا وقت ہے، ٹھنڈی ہوا چلی، اور نیند کے جھونکے میں زبان لڑکھڑائی تو منہ سے نکل گیا یا صمد نکل گیا. تو عرش الہی سے اللہ نے پکارا لبیک یا عبدی، اے بندے میں حاضر ہوں. ملاکوتی میں انتشار ہو گیا، ہلچل مچ گیا. رب الجلال یہ آپ کو نہیں پکار رہا، یہ تو صنم کو پکار رہا ہے. وہ تو زبان لڑکھڑائی، اس کے منہ سے صمد نکل گیا، آپ نے لبیک کیوں کہہ دیا؟ اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے میرے فرشتوں 80 سال سے اپنے بت کو پکار رہا ہے یا صنم یا صنم، اور آج لڑکھڑا سے اپنے بت کو پکار رہا ہے یا صنم یا صنم، اور آج لڑکھڑاتی زبان سے مجھے پکار بیٹھا یا صمد. اگر میں بھی نہیں جواب دوں گا تو مجھ میں اور صمد میں، اس بت میں فرق کیا ہوگا؟ فرق کیا ہوگا؟ نہ وہ جواب دے نہ میں دوں، تو فرق کیا ہوا؟ بھلے لڑکھڑاتی زبان سے صمد کہا ہے. ٹھوکر ماری اپنے بت کو کہ ظالم 80 سال سے تجھے پکار رہا ہوں یا صنم یا صنم، اور تو جواب نہیں دیتا. اور آج لڑکھڑاتی زبان سے غلطی سے میں نے صمد کو پکار لیا. اس کریم ذات کا عالم دیکھو، فوراً مجھے اس نے لبیک کہا. کیوں نہ میں اس کے آغوش میں جاؤں. اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد رسول اللہ. ایمان میں داخل. اللہ کی رحمت کو تو عالم یہ ہے، کہا کہ موسیٰ اگر وہ مجھے ایک مرتبہ قارون مجھے پکارتا تو مجھے معاف کر دیتا. تو مال و دولت یہ بھی اللہ کی امانت ہے. قارون کو یہ دھوکہ لگا نہیں مال و دولت میرا حق ہے، میرا مال ہے، میں نے کمایا. جیسے آج بہت سے لوگ مال و دولت میرا حق ہے، میرا مال ہے، میں نے کمایا. جیسے آج بہت سے لوگ کہتے ہیں جی ہم نے کمایا، اپنی مرضی جیسے چاہے خرچ کریں. نہیں، تبھی تو حدیث میں آتا ہے کل روز قیامت میں میدان حشر کے اندر چند سوالات کیے جائیں گے. جب تک ان سوالوں کا جواب نہیں دیا جائے گا اس جگہ سے ہٹے گا نہیں. پہلا سوال، جب تک ان سوالوں کا جواب نہیں دیا جائے گا اس جگہ سے ہٹے گا نہیں. پہلا سوال کہ تجھے ہم نے جو علم دیا تھا اس علم پر تو نے کتنا عمل کیا. دوسرا سوال، تجھے ہم نے جوانی دی تھی، جوانی تم نے کہاں کھپائی. تیسرا سوال، تجھے ہم نے عمر دی تھی، اتنی لمبی عمر تو نے کیسے گزاری. چوتھا سوال، مال جو تجھے دیا تو مال تو نے کہاں سے کمایا. اور پانچواں سوال، وہ مال کہاں خرچ کیا. مال کے بارے میں 2 سوال ہیں، اس کے مداخل کا سوال بھی ہے، مصارف کا بھی خیال ہے کہ کمایا کہاں سے، خرچ کہاں. جب کماتا ہے تو اللہ اس کا بھی پوچھے گا کہاں سے کمایا بھائی، حرام کے راستے سے کمایا یا حلال سے. مداخل. اور پھر خرچ کہاں کیا، وہ بھی حلال پہ خرچ کیا، حرام پہ خرچ کیا. 2 سوال کیے جاتے ہیں. اور آج آدمی بسا اوقات کمانے میں تو احتیاط کرتا ہے کہ چلو یار، آدمی بسا اوقات کمانے میں تو احتیاط کرتا ہے کہ چلو یار حلال کمائیں، لیکن خرچ کرنے میں احتیاط نہیں کرتا. جو یار ہمارا مال ہے جیسے چاہے خرچ کر دو، مووی میں اڑا دو، فلم میں اڑا دو، اس میں اڑا دو، اس میں اڑا دو. یہ نہیں سوچتا اس کی پوچھ ہونی ہے.
بچوں نے مانگ لیا دے دیا، بھائی بچے کیا کریں گے، بچہ ہی دیکھو یہ حرکت کر رہا ہے، بچہ اس مال سے دیکھو یہ کر رہا ہے، پوچھو نہیں ہے۔ اس لیے مداخل و مصارف دو سوال ہیں مال کے بارے میں۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، میں لوگوں کے مصارف کو دیکھ کر تو خرچ کے ان مقامات اور مصارف کو دیکھ کے اندازہ لگا لیتا ہوں اس نے کمایا کہاں سے۔ اگر وہ حرام کے اندر خرچ ہو رہا ہے تو میں سمجھ جاتا ہوں حرام سے کمایا تھا، حلال میں خرچ ہو رہا ہے اس کا مطلب حلال سے کمایا تھا۔ وہ لوگ کہتے ہیں نا کہ لوگ حرام کے پیسے جیب میں ڈال کے حلال گوشت تلاش کر رہے ہوتے ہیں۔ یار حلال گوشت کہاں ملتا ہے؟ یہ حلال ذبیحہ حلال، ہاں جی حلال، 2 کلو دے دیں۔ پیسے جو ہے وہ حرام کے کمائے ہیں، تو حرام کے پیسے کما اللہ تبارک و تعالیٰ نے سے اس حلال کا سوال نہیں کرنا کہ تم نے حلال کھایا کہ حرام، اللہ نے یہ بھی سوال کرنا ہے کہ جو کمایا جو تھا مداخل وہ کہاں سے کمایا تھا۔ اس لیے مال کے بارے میں 2 سوال ہیں، کمایا کہاں سے، خرچ کہاں کیا ہے۔ تو 5 سوال جب تک نہیں بندہ دے دے گا اس وقت تک اپنی جگہ سے ہٹے گا نہیں۔ ہم سمجھیں ہماری جوانی ہماری اپنی، جیسے چاہے خرچ کریں، ہماری عمر ہماری اپنی، جیسے چاہے گزاریں، ہمیں جو علم مل گیا بس ٹھیک ہے جی، لوگوں کے اوپر اپنی فوقیت جچانے کے لیے علم بگاڑتے پھریں، عجیب بات نہیں، اس پہ عمل کتنا کیا ہے؟ کہ نفس علم تو آپ کے لیے بگاڑتے پھریں، عجیب بات نہیں، اس پہ عمل کتنا کیا ہے؟ کہ نفس علم تو آپ کے لیے فائدہ مند ہی نہیں ہے۔ آپ کو اگر علم ہے کہ نماز فرض ہے، اس سے آپ کو نماز کا ثواب نہیں ملے گا جب تک پڑھیں گے نہیں۔ آپ کو علم ہے کہ روزہ فرض ہے، اس پر آپ کو کوئی اجر نہیں، ہاں جب تک روزہ رکھیں گے نہیں تو فرض ہے، اس پر آپ کو کوئی اجر نہیں، ہاں جب تک روزہ رکھیں گے نہیں۔ تو علم تو ہے عمل کے لیے، اور آپ علم حاصل کر کے عمل نہیں کر رہے ہیں، تو فرمایا کہ وہاں سوال ہوگا کہ علم جتنا دیا تو اس پہ عمل کتنا کیا، عمل کتنا کیا۔ حضرت سری سختی رحمۃ اللہ ایک مرتبہ طلبہ کے مدرسے کے طلبہ میں آئے جو حدیث کے طلبہ تھے، تو ان سے کہنے لگے کہ اے میرے طلبہ، بتاؤ تم علم کی زکوٰۃ ادا کرتے ہو؟ کہ جی علم کی زکوٰۃ کیا ہوتی ہے؟ ہم نے مال کی زکوٰۃ تو سنی کہ 2.5% زکوٰۃ دینی ہے، لیکن علم کی زکوٰۃ کیا ہوتی ہے؟ فرمایا بس یہی ہوتی ہے کہ 40 حدیثیں یا 40 سنت نبی کی تمہارے سامنے آئیں تو ایک حدیث پہ عمل کر لیا کرو، علم کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ یہ علم کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، جیسے 40 میں یہ علم کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، جیسے 40 میں تم ایک حصہ جو ہے دے دیتے اللہ کے راستے میں زکوٰۃ کے طور پہ۔ فرمایا کہ اسی طریقے سے اگر تم نے 40 حدیثیں سن لی، ایک حدیث پہ عمل کر لو، علم کی زکوٰۃ ادا ہوگی۔ لیکن میرے طلبہ ہوتا یہ کہ تم علم کی حدیثیں پڑھتے جاتے ہو، پڑھ جی دیکھیں عمل کر لیں گے جی، ابھی تو ہم پڑھ رہے ہیں، طالب علم ہے جی، نہیں۔ آج ہمارے سامنے نبی کی کتنی سنتیں آتی ہیں، فرمایا زندگی میں ایک مرتبہ تو کر لو۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ان کے سامنے کچھ سنت کوئی حدیث آتی تھی، وہ ایک مرتبہ تو عمل کر ہی لیتے تھے۔ فرمایا کہ ایک بار بھلے بعد میں فقہی مذہب کے حساب سے کوئی بھی موقف اختیار کریں، لیکن فرماتے ہیں کہ عمل ایک مرتبہ ہم تو کریں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو علم پر عمل تو سامنے آ جائے گا کہ علم پہ عمل کیا تھا۔ اس لیے فرمایا کہ علم پر عمل کا سوال تو یہ امانتیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی، علم پر عمل کا سوال تو یہ امانتیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ اسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور آج ہم امانت کس کو سمجھتے ہیں؟ پیسے دے دیجیے، پیسے میں رکھ لیجیے، امانت ہے۔ نہیں، جان بھی امانت، مال بھی امانت ہے، اور ہمارا اقتدار بھی امانت، عہدہ منصب بھی امانت، استاد کے لیے شاگرد امانت، پیر کے لیے دیتا ہے تمہیں ان تؤدوا الامانات الی اہلیہا، کہ جن کی امانتیں ہیں ان کو امانتیں لوٹا دو۔ امانات جمع کا صیغہ استعمال، ایک امانت نہیں، امانات بہت سی امانتیں، اس کا مطلب امانتوں کی بہت کیٹیگریز، ہر چیز امانت ہے۔ آج ہم صرف مال کو امانت سمجھیں، مال بھی امانت ہے۔ ایون انسان کو جو صلاحیت اللہ دے، آنکھوں کی بینائی، کانوں کی سنوائی، زبان کی گویائی، ناک کی جو ہے وہ سونگھنے کی طاقت، یہ ساری کی ساری چیزیں امانت ہیں۔ آپ ان کو کہاں خرچ کر رہے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک ہی چیز نوٹ ہو رہی ہے۔
اور یہ آیت جب اس وقت نازل ہوئی یہ عثمان ابن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں تھے اس وقت تک، بیت اللہ کے کنجی بردار تھے. خود سناتے ہیں کہ میں بیت اللہ کے دروازے پہ کنجی بردار تھا، دربان تھا. سناتے ہیں کہ میں بیت اللہ کے دروازے پہ کنجی بردار تھا، دربان تھا. ہجرت مدینہ سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند صحابہ کے ساتھ آئے بیت اللہ کے اندر داخل ہونے کے لیے، اور جمعرات اور پیر کے دن دروازہ کھولا جاتا تھا، اس کے علاوہ دروازہ بند رہتا تھا، تالا لگا رہتا تھا. کہ میں کھڑا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اپنے صحابہ کے ساتھ، تو میں نے ان کو اندر جانے سے روکا، مزاحمت کی. اب مزاحمت کی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ عثمان تیرا اس وقت کیا حال ہوگا جس وقت یہ کعبہ کی چابی میرے ہاتھ میں ہوگی اور پھر مجھے اختیار ہوگا میں جس کو چاہے دوں. تو بڑے حیران ہوئے بات سن کے. عثمان کہنے لگے، میں نے کہا کہ پھر تو عرب ذلیل ہو جائیں گے، پھر تو یہ عرب ذلیل ہو جائیں گے مکہ کے لوگ. تو نبی نے فرمایا نہیں، اس وقت ذلیل نہیں ہوں گے، عزیز ہو جائیں گے، ان کا مرتبہ بڑھ جائے گا. ذلیل نہیں عزیز ہوں گے، عزیز ہو جائیں گے، ان کا مرتبہ بڑھ جائے گا. ذلیل نہیں عزیز ہوں گے. یہ بات کہی، خیر اندر داخل ہو گئے. اب جب اندر داخل ہو گئے تو جو میرے دوست صاحب باہر بیٹھے انہوں نے مجھے آنکھوں میں برا بھلا کہا کہ کیوں جانے دیا اندر. اب میں بھی مجبور تھا کیونکہ اور انہوں نے جب یہ گفتگو کی کہ چابی جب میرے ہاتھ میں ہوگی تو کیا حال ہوگا. تو جب اندر چلے گئے تو میرے دل کو میں نے ٹٹولا تو مجھے لگا کہ نبی نے جو بات کی، یہ محمد نے جو بات کی، یار یہ ہو کے رہے گی، واقعی وہ وقت آئے گا کہ چابی واقعی ان کے ہاتھ میں ہوگی. ایسا دل نے کہا. تو میں نے ارادہ کیا کہ میں ایمان قبول کر لوں گا، باہر آئیں گے تو میں کلمہ پڑھ لوں گا. لیکن میں نے اپنے احباب کی طرح تیور دیکھ کے، سب کے تیور بدلے ہوئے تھے، سب مجھے آنکھوں میں ڈانٹ ڈپٹ کر رہے تھے، تو میں نے پھر ارادہ بدل دیا اسلام قبول کرنے کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر آ گئے اور چلے گئے. اس کے بعد فرمایا کہ فتح مکہ ہو گیا. جب فتح مکہ ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے. عثمان سے کہا مجھے کہا کہ چابی دو. میں نے چابی دینے سے انکار کیا اور میں بھاگ کے چھت پہ چڑھ گیا، بیت اللہ کی چھت پہ چڑھ گیا. کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ حکم فرمایا کہ جاؤ اسے چابی چھینو. وہ بھی چھت پہ آ گیا، انہوں نے دبوچ لیا اس کو، چابی چھین لی، آ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دی، تالا کھولا. آپ اندر چلے گئے، اپنی عبادات کی، ذکر و اذکار کیے، نماز پڑھی، باہر نکلے فرمایا عثمان ادھر آؤ، یہ لو چابی انہی کو لوٹا دی. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت عثمان بن طلحہ نے جب چابی آپ کو دی تھی تو کہا کہ یہ امانت ہے آپ کے پاس، مجھے آپ نے امانت واپس کرنی ہے. حالانکہ ان کو یہ کہنے کا حق نہیں تھا کیونکہ نبی فاتح تھے، اب جیسے چاہے، لیکن اس نے اس کو کہہ دیا امانت. تو صورت امانت کو قرآن نے امانت ہی قرار دیا، کہا کہ یہ امانت آپ کو دے رہا ہوں، آپ سے لینی میں نے جب آپ باہر آئیں گے. ٹھیک ہے. لیکن آپ جب باہر آئے آپ نے عثمان ادھر آؤ، یہ لو چابی. یعنی قیامت تک کے لیے ان کی نسلوں کے لیے ایشو کر دیا. ابھی وہ مسلمان نہیں ہوئے، دے دیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نکل رہے تھے بیت اللہ سے تو یہ آیت تلاوت کر رہے تھے، ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلیہا. بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانت والوں کی امانتیں ان کو واپس کرو، ان کے حوالے کرو. تو یہ آیت ہم نے پہلے نہیں سنی تھی، اسی وقت یہ آیت نازل ہوئی. گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی آپ کو یہی حکم دے دیا کہ یہ امانت عثمان کی واپس کرو. اس نے امانت بولا تو امانت ہی اس کو سمجھ کے اس کو دے دو. اب وہ چابی انہوں نے لی، خوشی خوشی دوڑنے لگے، ادھر دوڑنے لگے. تو آپ نے پیچھے سے آواز، عثمان سنو ادھر آؤ، واپس آئے. عثمان تمہیں وہ میری بات یاد ہے جو میں نے کہی تھی کہ وہ وقت آئے گا کہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی اور مجھے اختیار. بالکل وہ بات مجھے یاد ہے. عثمان کہے مجھے وہ بات یاد آ گئی، سال پہلے کی بات مجھے یاد آ گئی. میں نے کہا بالکل آپ نے صحیح فرمایا. بس مجھے پھر یقین ہو گیا کہ یہ واقعی اللہ کے پیغمبر ہے، اس نے جو بات کہی تھی وہ ہو کے رہی.
جبکہ ہونے کے بظاہر اسباب نہیں ہیں اور فتح ہو کے رہی، جبکہ ہونے کے بظاہر اسباب نہیں ہیں اور فتح مکہ ہو رہا ہے۔ تو فرمایا نے اسی وقت کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، اسلام میں داخل ہو گئے۔ تو آج شیبی خاندان، ان کا شیبی، تو آج تک مکہ کے دروازے کی جو چابی کا جو منصب ہے، جو خدمت ہے، وہ ابھی پورے شیبی خاندان میں ہی چل رہا ہے اور قیامت تک چلتا رہے گا۔ ان کی نسلوں کی نسلیں قیامت اسی کی ذمہ داری، کیونکہ نبی نے کہا یہ قیامت تک تیرے خاندان میں رہے گی، لہذا وہی ان کا خاندان چلا آ رہا ہے جو اس بیت اللہ کی۔ حالانکہ درمیان میں بھی تھی، تو حضرت علی نے بھی کہا کہ اے اللہ کے حبیب ہمیں یہ منصب دے دیں، کیونکہ حاجیوں کا سقایا اور سدانا ہمارے ذمے ہے، ہم ان کو پانی بھی پلاتے ہیں، خدمتیں کرتے ہیں، یہ بیت اللہ کی چابی خدمت بھی ہمیں دے دیں۔ حضرت عباس نے بھی کہا کہ ہمیں یہ خدمت دے دیں، تو میں کہ نہیں، اللہ نے مجھے حکم دیا جس کی امانت اس کو امانت واپس لوٹانی ہے، تو میں کہ نہیں، اللہ نے مجھے حکم دیا جس کی امانت اس کو امانت واپس لوٹانی ہے، لہذا کسی کو نہیں دی اور عثمان کو دے دی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کہ وہی آپ کو حسن سلوک ان کے ایمان کا ذریعہ بن گیا، اسلام میں داخل ہو گئے۔ مولانا رفیع الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ دیوبند کے پہلے محتمم ہیں، عجیب مغلوب الحال بزرگ تھے۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ مکہ جب تشریف لے گئے تو مکہ کے اندر وہاں انہوں نے شیبی خاندان جو دربان تھا اس سے ملاقات کی اور کہا کہ امام مہدی علیہ رضوان کا ظہور ہوگا تو میری طرف سے یہ 2 تحفے ان کو پیش کر دینا، کیونکہ دیکھو انہوں نے یہ سمجھ لیا تھا کہ یہ شیبی خاندان قیامت تک قائم رہے گا، اور یہ سمجھ لیا تھا کہ یہ شیبی خاندان قیامت تک قائم رہے گا، اور یہ دربان انہی کے خاندان کا بندہ رہے گا، اور جس کے حوالے یہ امانت کر رہے تھے، ایک انہوں کا یہ حمائل شریف دینا، اور خط لکھ دیا امام مہدی علیہ رضوان کے نام پہ کہ یہ میں 2 تحفے دے رہا ہوں، ایک تحفہ جو حمائل شریف کا ہے یہ آپ کا ذاتی تحفہ ہے، اور ایک تلوار دے رہا ہوں، یہ تلوار جو آپ کے مجاہدین جو میدان جہاد کے لیے آپ جن کی کو ترتیب دے رہے ہیں ان میں سے کسی مجاہد کو میری طرف سے تلوار دینا، تاکہ وہ میدان جہاد کے اندر شریک ہو۔ اور حدیث میں آتا ہے جہاد کریں گے ان کی قدر و قیمت اور فضیلت وہ ہوگی جو میدان بدر کے اندر مجاہدین کی تھی۔ کہ آج یہ اسباب وہی بن رہے ہیں، یہ فلسطین اور اسرائیل کے آپ حالات دیکھ رہے ہیں، یہ وہ امام مہدی علیہ رضوان کے حالات بن رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ وہ مجاہدین کا مرتبہ مقام غزوہ بدر کے مجاہدین جنہوں تحفے دے دینا، اور آپ جب دنیا سے رخصت ہونے لگیں اپنے جو نائب اس کا دربان ہوگا اس کو آپ یہ سپرد کرنا، اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا یہاں تک کہ امام مہدی علیہ رضوان، کیونکہ یہ بھی حدیثوں سے ڈیفینیٹ بات ہے کہ وہ بیت اللہ کا طواف کرنے آئیں گے، جب بیت اللہ کا طواف کرنے آئیں گے وہ بھی یہاں ضرور آئیں گے، اور بیت اللہ میں داخل بھی ہوں گے، اور کرنے آئیں گے وہ بھی یہاں ضرور آئیں گے، اور بیت اللہ میں داخل بھی ہوں گے، اور درمیان پہ آپ کی نسل کا آدمی بھی کھڑا ہوگا، لہذا یہ تحفے میری طرف سے ان کے حوالے کر دینا۔ دیکھو یہ اللہ والوں کی حکمتیں، باریکیاں دیکھو کیسے انہوں نے اندازہ لگا لیا کہ یہاں یہ میں تحفہ دوں گا تو یہ پہنچ جائے گا، تو مولانا رفیع الدین صاحب تحفہ دوں گا تو یہ پہنچ جائے گا۔ تو مولانا رفیع الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے جب وہ پہلے محتمم تھے، عجیب مغلوب الحال بزرگ تھے۔ میں نے گزشتہ کسی پروگرام میں یہ قصہ بیان کیا، لیکن میں نے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے شاہ رفیع الدین کی طرف منسوب کی یہ بات میرا خیال ہے وہ بات صحیح نہیں ہے، غلط ہے۔ یہ مولانا رفیع الدین صاحب رحمۃ اللہ جو دارالعلوم دیوبند کے پہلے جو محتمم ہیں ان کا واقعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کو گویا کہ یہ حکمت اور یہ دانائی نصیب فرمائی جس کی وجہ سے انہوں نے مہدی رضوان تک پہنچے گا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے یہ امانتیں ہیں، ہماری جان امانت، ہمارا مال امانت، ہمارا سب کچھ اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا ایک ایک چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی گائیڈ لائن کے مطابق ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہم نجات پاتے ہیں، ورنہ اگر اس کے اندر کسی بھی قسم کی خیانت کی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوائے رسوائی کے انسان کا کوئی مقدر نہیں ہے۔ اس لیے انسان جب بولے سوچ کے بولے کہ امانت ہے، مال، جان
اور انسان کی یہ اقتدار عہدہ، آج یہ اقتدار عہدہ جو دنیا کے اندر بادشاہ موجود ہیں وہ سمجھتے ہم ذاتی طور پہ بن گئے، نہیں، یہ اللہ تبارک و تعالی بطور امانت کے ان کو عہدے دے رکھے ہیں۔ اگر آج ظالم حکمران اپنی حکمرانی کے گھمنڈ کے اندر ظلم و ستم ڈھا رہے ہیں، ان کو پتہ نہیں دنیا میں تو رسوائی ہوگی، آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالی دنیا کی طاقتور قومیں مظلوم قومیں پر اگر ظلم کر رہی ہیں، آج اگر جو فلسطین کی سرزمین پر جو ہے وہ ظالم حکمران اپنی اس ظالم حکمرانی کے گھمنڈ کے اندر وقت کے چنگیز خان بنے ہوئے ہیں، تو وہ دنیا میں بھی رسوائی ان کا مقدر ہے، اور آخرت میں بھی یہ عہدہ و اقتدار جو بطور امانت کے اللہ نے دیا تھا، آخرت میں بھی یہ عہدہ و اقتدار جو بطور امانت کے اللہ نے دیا تھا تاکہ اپنے زیر دست لوگوں کو تو امن و آشتی مہیا کرو، اس بارے میں آخرت میں سوال ہوگا۔ وہ یہ نہ سمجھے کہ مرنے کے بعد شاید ان کے لیے جنتوں کے فیصلے ہیں، نہیں، وہ آخرت کے اندر بھی پکڑے جائیں گے۔ کیوں؟ اس سے کہ اللہ تبارک و تعالی نے کسی کو اگر بادشاہ بنایا جائیں گے، کیوں؟ اس سے کہ اللہ تبارک و تعالی نے کسی کو اگر بادشاہ بنایا تو بادشاہت بھی اس کے پاس امانت ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالی کے عدل و انصاف کے قاعدے کے مطابق استعمال کرنی ہے۔ جیسے دنیا کے اندر اگر کوئی حکمران ہے، کوئی بادشاہ، وہ اگر ظلم کر رہا ہے، یا عوام ہے وہ اگر ظلم کر رہی ہے، وہ سمجھ لے کہ دنیا میں وہ اگر ظلم کر رہی ہے، وہ سمجھ لے کہ دنیا میں بھی ظلم کا جو ہے بدلہ سوائے رسوائی کے اور کچھ نہیں ہے، اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جواب دہی ہوگی۔ اس لیے کہ امانت ہے ساری کی ساری چیزیں، اور امانت کو اس مالک کی منشا کے مطابق استعمال کیا جاتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جو اس امانت کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، اور پوری امت مسلمہ کو اللہ پستی سے بلندی عطا فرمائے، انتشار سے اتحاد عطا فرمائے۔ خاص طور پہ آج فلسطین کے اندر جو ظلم و ستم ڈھایا جا رہا ہے اور ظالم جو ہے خونخوار دشمن ان کے اوپر جو وہ سر توڑ حملے کرتے ہیں، اللہ ان کو ہدایت کے نور سے منور فرمائے۔ اگر ان کی قسمت میں ہدایت نہیں ہے تو اس دنیا کو ان کے ناپاک وجود سے پاک کر دے اور ان کو جہنم واصل کرے، اور مظلوم فلسطینیوں کے اور مجاہدین اسلام کے اللہ تبارک و تعالی مدد اور